إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم تمام رمضان کی مبارک ساعتوں سے فارغ ہوئے، دن میں روزے رکھے، رات میں تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات بانٹا، ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ جب انسان اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی طرف اس کو بلاتا ہے۔ اور اب فی الحال جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ایام حج کہتے ہیں۔ حجاج کرام حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک دو روز میں ہمارے یہاں سے بھی حج کے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے حج کا پیغام۔ حج تو سب کرتے ہی ہیں، لیکن حج سے ہم کو پیغام کیا ملتا ہے، حج سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو سب کے لیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو شہادتین یعنی اللہ کی توحید کی گواہی اور نبی کی رسالت کی گواہی یہ ہر ایک کو دینی ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کو شہادتین کی گواہی دینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز۔ نماز بھی سب کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ جب انسان ہوش میں آتا ہے، 7 سال 8 سال کا
ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک وہ باحیات ہے، جب تک اس کا عقل اور شعور باقی ہے، تب تک اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ البتہ اس کے اندر کچھ سہولتیں ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں گے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں گے، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر لیں گے، مسجد نہیں جا سکتے ہیں، بیمار ہیں تو گھر میں پڑھ لیں گے۔ یہ سہولتیں الگ ہیں، لیکن نماز بہرحال سب کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، جو غریب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، امیروں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی امیروں کے اوپر فرض ہے، غریبوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، اس میں بھی سب کے اوپر فرض نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے رمضان کے روزے معاف ہیں۔ تو حج جو ہے سب کے اوپر فرض نہیں ہے، حج ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص پر ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی استطاعت ہونے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس بھی حج کرنے کی طاقت ہے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اگر ہم نے کر لیا ہے ایک بار تو اب ہم کو ضرورت نہیں ہے، البتہ نفل حج کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج فرض ہے، اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو یہ نفل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں بھی حج کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا لہٰذا تم حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر پوچھا، 3 بار بھی اللہ کے رسول خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا این السائل، کہاں ہے وہ شخص جو پوچھ رہا تھا؟ تو اس نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں پوچھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو واجب ہو جاتا، اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر سال حج ضروری نہیں ہے، زندگی میں ایک بار اگر صاحب استطاعت ہے اس نے حج کر لیا تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ حج کا پیغام کیا ہے؟ حج سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ ہماری عادت ہے ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو بینیفٹ، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے اسباق کیا ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں، روزے رکھتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں، حج کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ حج کا جو سب سے بنیادی فائدہ ہے، جو بنیادی پیغام ہے، وہ ہے توحید۔ آپ دیکھیں گے ایک حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ تلبیہ پڑھتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار، تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں، تلبیہ پڑھنے سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ دنیا میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو پاور حاصل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو سب سے بڑا پیغام توحید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ جو دعا پڑھتے تھے وہی آپ نے امت کو بھی سکھلایا۔ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما، دنیا میں خیر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی توحید کا اقرار ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا، دنیا میں بھلائی دینے والا، آخرت میں بھلائی دینے والا
عذاب جہنم سے بچانے والا صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو اس میں بھی توحید کی گواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی طواف سے فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی توحید کی علامت ہے۔ یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، یہ ہاتھ اٹھیں گے تو صرف اللہ کے سامنے، یہ توحید کا درس۔ تو اس طریقے سے حج کا جو بنیادی پیغام ہے توحید توحید توحید، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، قربانی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اسی طریقے سے نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ آپ نے کسی کے لیے قربانی دی، زندہ یا مردہ، کسی کے استھان پہ جا کر کے، کسی کے قبر پہ جا کر کے، تو یہ شرک ہے۔ آپ نے کسی کے نام کی دہائی دی اپنے مصیبت اور پریشانی میں، تو یہ شرک ہے۔ آپ نے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، تو یہ شرک ہے۔ تو حج یہ پیغام دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا، صرف ایک اللہ ہے جو تمہاری حاجتوں کی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہمیں اطاعت و تسلیم کا سبق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نیکی کے کام میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری ان محنتوں کو، ہماری کوششوں کو، ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو تسلیم و رضا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے جا کر کے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دو۔ ہم وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی جب سعی کرتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی یاد آتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صفا اور مروہ صرف 2 پہاڑ تھے، دونوں کے درمیان نالیاں تھیں، جو کھجور تھا وہ ختم ہو گیا، جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہیں اپنے بچے کی بے بسی کو دیکھ کر کے۔ انہوں نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھا شاید کوئی مسافر نظر آ جائے، دوڑتے ہوئی مروہ پہاڑی پر آئیں، کوئی ساتھی نظر آئے، صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگایا۔ بیچ میں جو درمیان میں کھائی تھی جہاں پر پانی بہ رہا تھا، حضرت ہاجرہ نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے، ذرا تیز چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے وہ درمیان میں ہری پٹیاں جو ہیں ان میں ذرا تیز چلو، ذرا تیز چلو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت ہاجرہ کی قربانی، حضرت ہاجرہ کی صبر کی یادگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم سر تسلیم خم کر دو، حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے سامنے مکمل سرنڈر ہو رہا ہوں، میں مکمل رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا ہوں۔ یہ حج کا پیغام ہے۔ حج کا پورا پیغام، حج کے پورے ارکان خانوادہ ابراہیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی یادگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو برقرار رکھا اور کہا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ۔ کعبۃ اللہ کے دروازے سے ذرا آگے نکلیں گے تو داہنے ہاتھ پر مقام ابراہیم ہے، وہیں پر 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ پیچھے جہاں بھی جگہ ملے آپ پڑھیں، اس طرح سے کہ آپ کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو۔
میرے بھائیوں، ہندوستان کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر لوگ تبرکات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. وہاں جا کر ہمیں اس میں بھی توحید کا درس ملتا ہے. وہ پتھر جو آسمان سے آیا ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں پتھر آسمان سے آئے ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم. لیکن آپ دیکھیں گے وہاں پر کسی طرح کا کوئی چڑھاوا نہیں، وہاں پر کسی طرح کی کوئی بے حیائی نہیں، وہاں پر کسی طرح کا کوئی تبرک نہیں حاصل کیا جاتا ہے. لوگ کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم سے گزر جاتے ہیں. وہاں پر کوئی چڑھاوا ہے، کوئی ناریل ہے، کوئی چادر ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بہترین مظہر ہوتا ہے. آج ہم ان کے نام پر جوتے پہن لیتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں، آپ تعجب کریں گے، ان کی ٹوپیوں پر نبی کے نالین کے نقشے بنے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نبی کے جوتیوں کے صدقے ہیں، یہ نبی کے جوتیوں کے صدقے ہیں. ٹوپیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے، وہ نالین کس نے دیکھا ہے؟ اس کی شکل کہاں سے تیار ہوئی؟ اور ہزاروں اور لاکھوں ٹوپیاں صرف نبی کے نالین کی شکل میں تیار ہو جائیں اور اس سے ہم تبرک حاصل کریں؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ میرے بھائیوں، تو وہاں جا کر کے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یادگار کے طور پر اسے بھیجا ہے. اسی طریقے سے حج کے جو پیغام ہے اس میں سے ایک پیغام یہ ہے اتباع سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کی پیروی کرنا. 7 چکر لگانا. اللہ کے نبی نے 7 لگایا ہے تو 7 ہی لگانا. اگر آپ 6 لگائیں گے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. اگر آپ 8 لگائیں گے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتباع کیا ہے، یعنی جب آپ پہلی مرتبہ یہاں سے جائیں گے تو آپ داہنا کندھا کھول لیں گے، اس کو اجتباع کہا جاتا. تو یہ داہنا کندھا کھولنا بھی سنت ہے. کھولنے سے نہ کھولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عقل کہتی ہے آپ بند کر کے اگر کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، سنت یہ ہے کہ آپ اجتباع کریں، آپ اپنے داہنے کندھے کو کھول لیں، یہی سنت ہے. اسی طریقے سے رمل کرنا، پہلے 4 چکروں میں رمل کرنا ہے، جاکنگ کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صحابہ کرام مکہ سے مدینہ گئے تو بیماریوں نے ان کو گھیر لیا. مکہ والوں نے سمجھا کہ صحابہ کمزور ہو گئے ہیں، نبی کے ساتھی اب کمزور ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے آئے تو کچھ صحابہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام حالتوں میں اس طرح کی چال چلنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اکڑ ہے، اس میں غرور ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ پر ایسے وقت میں یہ چال چلنا اللہ کو محبوب ہے، تاکہ دشمنوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم ابھی اندر سے بہت مضبوط ہیں. میرے بھائیوں، رمل کرنا ہے 7 چکروں میں سے 4 چکروں میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس، سعی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قدم قدم پر سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. صرف چلے جانا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گھوم لینا اور یہ آ کے یہ کہنا کہ میں حاجی ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. ایک ایک ارکان کا اہتمام کرنا. اسی لیے جب بھی حج کے ایام آتے ہیں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ جوانی کی عبادت ہے، یہ جوانی کی عبادت ہے. بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، جب اس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، جب اس کی کمر کمزور ہو جاتی ہے، جب وہ چل نہیں سکتا ہے، جب وہ سعی نہیں کر سکتا ہے، تو اس وقت وہ کیسے عمل کرے گا؟ لیکن ہم دیکھیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے پڑوسی ممالک میں اکثر لوگ آخری کام حج کرنا. ایسا نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس حج کی طاقت ہو جائے آپ حج کے لیے نکل جائیں، اس میں تاخیر نہ کریں، بلکہ جوانی میں کرنا زیادہ بہتر ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. حج جو ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے، یہ بڑی مشقت کا کام ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں انہی کو معلوم ہے. اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا خاص خیال رکھا اس کا خاص خیال رکھا جائے. مینا میں قیام کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا،
عرفات میں وقوف کرنا، یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں، ان سنتوں کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ نماز قصر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، تینوں جگہوں پر آپ نماز قصر کرتے تھے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، عشاء کی نماز 2 رکعت۔ لیکن اکثریت ایشیا سے جانے والے، پاک و ہند سے جانے والے اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ حج کے لیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ 4 رکعت پڑھنے سے ثواب زیادہ ملے گا، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، وہاں جا کر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں جبکہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رمی جمرات، کنکریاں مارنا، ہر جو جمرات ہے وہاں جو پلر ہے اس کو آپ کنکری مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکری دی، وہ کنکری ذرا بڑی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نہیں، یہ نہیں چلے گا، تو کہا مسور کے برابر اور چنے کے برابر کنکریاں ہونی چاہیے۔ نبی نے اس کی مقدار بھی متعین کی۔ آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جوتے اور چپل پھینک کر کے مارتے ہیں، سمجھتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ شیطانی کام لوگ وہی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ کنکریوں کی مقدار بھی نبی کی سنت کے مطابق رکھ، ایک مٹر کے برابر ہو، ایک چنے کے برابر ہو۔ 7 کنکریاں مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنی ہے۔ عقل کہتی ہے 7 کنکری مارنی ہے، 7 کنکری ایک ساتھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مار دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، عقل نہیں چلے گی۔ سنت کہتی ہے ایک ایک کنکری کو ایک ایک بار مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کی جائے۔ میرے بھائیوں، وہاں اپنے مطابق نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنا۔ 7 کنکریوں کو 7 بار میں مارنا ہے تو اتباع سنت کا درس ملتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم وہاں جا کر کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہمیں یہاں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری کامیابی سنتوں کی پیروی میں ہے، ہماری کامیابی نبی کی اطاعت میں ہے۔ نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کرو۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اگر سنت پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ راستہ آپ کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ اتباع سنت کا۔ اسی طریقے سے حج کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے تقوی اور اصلاح نفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، لوگوں توشہ تیار کر لو، اس لیے کہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ تو قدم قدم پر وہاں ہمیں تقوی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبات تھے، آپ ہر خطبے میں یہ نصیحت کیا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جتنے ارکان ہیں، ان تمام ارکان کا مقصد ہے ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہیں تو اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ذرا ڈرو، مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھے تو سچ بولیں، باہر ہوں بازار میں ہوں تو جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جس طریقے سے مسجد میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اسی طرح بازار میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کے ہم کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں، باہر بھی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے،
ہم کہیں بھی رہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر تقوی کی تعلیم دی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی احرام پہن لے وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، شکار کیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتا ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، ضبط نفس کرنا۔ بیوی ساتھ میں ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، بوس و کنار نہیں ہو سکتے ہیں، شہوات پر کنٹرول کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، تو تقوی کی تعلیم ہے، اصلاح نفس، شہوات سے اجتناب۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شہوتوں پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، ایسی جگہوں پر امتحان ہوتا ہے۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، الامان والحفیظ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں، میرے بھائیوں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ انسان جذباتی ہو جاتا ہے، انسان غصہ ہو جاتا ہے، زبان سے اول فول بکنے لگتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صبر کا پیغام ہے، صبر کا پیغام۔ حج پورا صبر کا نام ہے، جتنا زیادہ آپ صبر کریں گے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے۔ قدم قدم پر صبر کی تعلیم ہے، زبان پر کنٹرول کرو، نفس پر کنٹرول کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، شہوتوں کی پیروی نہیں کی، تو واپس ہوتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے، اپنی زبان پر کنٹرول کریں گے۔ حج کے جو پیغامات ہیں ان پیغام میں حرام چیزوں سے اجتناب ہے، حلال کھانے کی جستجو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دعا، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پلتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ جہنم میں جلے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ بہت سارے لوگ دوسروں کا حق دبا کر کے، دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کی جائیداد لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پہلے لوگوں کا حق ادا کریں، پہلے لوگوں کا حق ادا کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر انبیاء کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ حلال مال کماؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ حلال کھاؤ گے اللہ عبادتوں کو قبول کرے گا، حرام کھاؤ گے عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ بال، چہرے پر دھول اٹا ہوا، سفر کے آثار ظاہر ہیں، یرفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یقول یا ربی یا ربی یا ربی، کہتا ہے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام، فأنی یستجاب۔ اس نے جو کھانا کھایا وہ حرام کا تھا، اس نے جو پانی پیا وہ حرام کا تھا، اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا تھا، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، حج ہم کو یہ پیغام دیتا ہے حلال کھاؤ، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ تیار کرو، بہترین توشہ تقوی ہے۔ اذا انت لم ترحل بزاد من التقى لاقیت بعد الموت من قد تزودا، اگر تم نے اپنے آپ کو تقوی سے مزین نہیں کیا اور تقوی کی نیکیاں اکٹھا نہیں کی، مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تقوی کی نیکیاں لے کر کے آئیں، اس وقت تم افسوس کرو گے کاش میں بھی کر لیا ہوتا۔ فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبی لمن یتکاسل، تو آپ کوشش کریں، تقوی اپنائیں، اس لیے کہ آخرت کی شرمندگی اسی کے لیے ہے جو وہاں تقوی کے بغیر جاتا ہے۔ فجہد ولا تکسل، کوشش کرو، سستی مت کرو، ولا تک غافلا، غفلت کی زندگی مت گزارو، فندامت العقبی لمن یتکاسل، آخرت کی رسوائی، آخرت کی شرمندگی اسی کے لیے ہے جو سستی کرتا ہے۔ سستی کو قریب مت آنے دو، ایکٹیو رہو،
متحمس رہو، سرگرم رہو۔ مومن کبھی سست نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کیسے بھی ہوں اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں حرام سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے، حرام سے اجتناب کا حکم دیا جاتا ہے، یہ تعلیم ہے، یہ پیغام۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حج کے جو بہت سارے پیغامات ہیں، اتحاد امت کے اندر اتحاد، سارے لوگ ایک ساتھ میں ہیں، سارے لوگ ایک لباس میں ہیں، سارے لوگوں کا نعرہ ایک ہے، سب لوگ ایک ہی کپڑے میں، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا کالا، کیا گورا، کیا ہندی، کیا عربی، کیا اجمی، سارے لوگ ایک ہی کپڑے میں، دو ہی لباس، سفید لباس، ایک اوپر ایک نیچے۔ امیری غریبی کا امتیاز مٹ گیا۔ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہماری گاڑیاں، ہمارے بنگلے، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں سب ایک ہی صف میں ہیں، سب ایک ہی لباس میں ہیں۔ وہ منظر دیکھیں تو قیامت کی یاد آتی ہے، کیا امیر کیا غریب، سارے امتیازات مٹا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری امیری تمہاری جگہ پر، تمہاری غریبی تمہاری جگہ پر، لیکن میرے دربار میں آؤ تو سب لوگ ایک ہی لباس میں آؤ۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیغام ہے؟ وحدت امت کا پیغام ہے، یہ اتحاد کا پیغام ہے۔ سارے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، سب لوگوں کو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو اکٹھا ہونا ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں نہیں گیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ سارے لوگ ایک میدان میں، لباس ایک، نعرہ ایک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وحدت امت کا پیغام ہے، یہ وحدت امت کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، امیر و غریب کا امتیاز ختم ہو گیا، سارے لوگ یہی چاہتے ہیں ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ امیر بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، غریب بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، امیر بھی سجدے میں رو رہا ہے، غریب بھی سجدے میں رو رہا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب کو احساس ہوتا ہے کہ سب اس رب کے سامنے بے بس ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، سارے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک اوپر ایک نیچے۔ یقیناً آپ اپنی جگہ پر لکھ پتی ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، یا آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں صرف ایک لباس، اوپر ایک چادر، نیچے ایک چادر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو کفن کی یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تیری حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں بھی تو عبرت و نصیحت حاصل کر لے، مرنے کے بعد تیری جائیداد تیری اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تیری حیثیت یہی 2 چادریں ہیں، تیری حیثیت یہی 2 چادریں ہیں، ان چادروں کو لے کر کے تو قبر میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہی احساس ہے، یہی پیغام ہے حج کا کہ انسان اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ احرام کے کپڑے کو پہننے کے بعد موت کی یاد آتی ہے، کفن کی یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات دیے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حج سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ آئے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، نئی زندگی کا آغاز کرے۔ لیکن حج سے پہلے جو غلطیاں کر رہا تھا، آنے کے بعد وہی غلطیاں کر رہا ہے۔ زبان پر کنٹرول نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا، غداری کرنا، بدعہدی کرنا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، دنیا آپ کو حاجی سمجھتی رہے، آپ حاجی نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد آدمی اپنی اصلاح کر لے۔ میرے بھائیوں، حج کا جو پیغام میں نے آپ کو سنایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، یہاں اس سے جو پیغام ملتا ہے خالص توحید کا پیغام ہے، کامل اطاعت و فرما برداری کا پیغام ہے، اتحاد امت کا پیغام ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام ہے، گناہوں سے بچنے کا پیغام ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یہ چند اہم اور بنیادی باتیں آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان
کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کو حج نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور حج کی سنت کی ادائیگی کے ساتھ ان کے گھروں تک ان کو واپس پہنچا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، واقيموا